نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 27 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفہ، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے ایسے پھل کے مختلف الوانھا ان کے رنگ۔ ومن الجبال جدد بید، اور پہاڑوں میں سے کچھ قطعات گھاٹیاں سفید۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے نکالے ان کے ذریعے ایسے پھل کے مختلف ہیں ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید قطعات گھاٹیاں ہیں۔ وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، اور کچھ سرخ مختلف ان کے رنگ اور کچھ بہت گہرے سیاہ۔ آیت نمبر 27 کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی جس طرح مومن اور کافر، صالح اور فاسد دونوں قسم کے لوگ ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات میں بھی تفاوت اور اختلاف ہے۔ مثلا پھلوں کے رنگ بھی مختلف ہیں اور ذائقے، لذت اور خوشبو میں بھی وہ ایک دوسرے سے مختلف، حتیٰ کہ ایک ایک پھل کے بھی کئی کئی رنگ اور ذائقے ہیں، جیسے کھجور ہے، انگور ہے، سیب ہے، دیگر بعض پھل ہیں۔ اسی طرح پہاڑ اور اس کے حصے یا راستے اور خطوط مختلف رنگوں کے ہیں، سفید، سرخ اور بہت گہرے سیاہ۔ جددن جدہ کی جمع ہے، راستہ یا لکیر۔ غرابیب غربیب کی جمع ہے، اور سودن اسود سیاہ کی جمع ہے۔ جب سیاہ رنگ کے گہرے پن کو ظاہر کرنا ہو تو اسود کے ساتھ غربیب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسود غربیب، جس کے معنی ہوتے ہیں بہت گہرا سیاہ۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے چوپائے کچھ ایسے ہیں مختلف ہیں ان کے رنگ۔ كَذَلِكَ، اسی طرح، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، بے شک صرف وہ ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ، بے شک اللہ خوب غالب بہت بخشنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بے شک وہ لوگ جو سب پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب اور ان سب نے قائم کی نماز۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے رزق دیا انہیں پوشیدہ اور اعلانیہ۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ سب امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی ہرگز تباہ نہ ہوگی۔ آیت نمبر 28۔ اور لوگوں میں سے جانوروں میں سے کچھ چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں، ان کے رنگ بھی اسی طرح مختلف ہیں، بے شک صرف علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے، بے شک اللہ خوب غالب بہت بخشنے والا ہے۔ یعنی انسانوں اور جانور بھی سفید، سرخ، سیاہ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی ان قدرتوں اور اس کے کمال ثنائی کو وہی جان اور سمجھ سکتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ علم سے مراد کتاب و سنت اور اسرار الہیہ کا علم ہے، اور جتنی انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ رب سے ڈرتے ہیں۔ گویا ان کے اندر خشیت الہی نہیں ہے، سمجھ لو کہ وہ صحیح علم سے بھی محروم ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کی 3 قسمیں ہیں: ایک عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا اور اس کی حدود و فرائض کو جانتا ہے۔ دوسرا صرف عالم باللہ، یہ اللہ سے تو ڈرتا ہے لیکن اس کے حدود و فرائض سے بے علم ہوتا ہے۔ تیسرا صرف عالم بامر اللہ، یہ حدود و فرائض سے باخبر ہوتا ہے لیکن خشیت الہی سے عاری ہوتا ہے۔ ابن کثیر کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ رب سے ڈرنے کی علت ہے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ نافرمان کو سزا دے اور توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرما دے۔
بلا شبہ وہ لوگ جو کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے قائم کی نماز اور انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا پوشیدہ اور علانیہ، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز تباہ نہ ہوگی۔ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ تلاوت کرتے ہیں یعنی پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کی ادائیگی جو مطلوب ہے، یعنی وقت کی پابندی، اعتدال ارکان اور خشوع و خضوع کے اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ یعنی رات دن اعلانیہ پوشیدہ دونوں طریقوں سے حسب ضرورت خرچ کرتے ہیں۔ بعض کے نزدیک پوشیدہ سے نفلی صدقہ اور اعلانیہ سے صدقہ واجبیہ زکوٰۃ مراد ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں یقینی ہے جس میں مندے اور کمی کا امکان نہیں۔ لَيُوَفِّيَهُمْ متعلق ہے لن تبور کے، یعنی یہ تجارت بندے سے اس کے لیے محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ پر پورا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فعل محذوف کے متعلق ہے کہ وہ یہ نیک اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس کی طرف ہدایت کی تاکہ وہ انہیں اجر دے۔ یہ توفیت اور زیادت کی علت ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے گناہ معاف کرنے والا ہے، بشرطیہ کہ خلوص دل سے وہ توبہ کریں۔ ان کے جذبہ اطاعت اور عمل صالح کا قدردان ہے، اس لیے وہ صرف اجر ہی نہیں دے گا بلکہ اپنے فضل و کرم سے مزید بھی دے گا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، تاکہ وہ پورے پورے دے انہیں ان کے اجر اور زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے۔ انہ غفور شکور، بلا شبہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب سے وہی برحق ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان یعنی پہلے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں پر یقیناً پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، پھر ان میں سے کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنے نفس پر۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے کوئی میانہ روی کرنے والا ہے، تاکہ وہ انہیں پورے پورے دے ان کے اجر اور کچھ زیادہ دے انہیں اپنے فضل سے۔ بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ نیکسٹ کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 31۔ اور جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی وہی برحق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی یقیناً پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جس پر تیرے لیے اور تیری امت کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، تورات اور انجیل وغیرہ کی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا نازل کردہ ہے، جس نے پچھلی کتابیں نازل کی تھیں، جب ہی تو دونوں ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ یہ اس کے علم و خبر ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے نئی کتاب نازل فرما دی، کیونکہ وہ جانتا ہے پچھلی کتابیں تحریف و تغیر کا شکار ہو گئی ہیں اور اب وہ ہدایت کے قابل نہیں رہیں۔ پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کا ان کو جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا اور ان میں سے کوئی میانہ رو ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی آگے نکل جانے والا نیکیوں میں اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی فضل ہے بہت بڑا۔ کتاب سے مراد قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اس قرآن کا وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف و فضل سے نوازا۔ یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ
آیت 143 ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کا ہے۔ امت محمدیہ کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کوتاہی اور بعض محرمات کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ یہ بعض کے نزدیک وہ ہیں جو صغائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیں گے جو باقی 2 قسموں کو حاصل ہوگی۔ یہ دوسری قسم ہے، یعنی ملے جلے عمل کرتے ہیں۔ یہ بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کی پابند، محرمات کے تارک تو ہیں لیکن کبھی مستحبات کا ترک اور بعض محرمات کا ارتکاب بھی ان سے ہو جاتا ہے۔ یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن پیش نہیں۔ یہ وہ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں میں سبقت کرنے والے ہیں، یعنی کتاب کا وارث کرنا اور شرف و فضل میں ممتاز مصطفیٰ کرنا۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ہمیشگی کے باغات وہ داخل ہوں گے اس میں، سب پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے سے اور موتی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم۔ وقالوا، اور وہ سب کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے دور کر دیا ہم سے غم۔ ان ربنا لغفور الشکور، بے شک ہمارا رب یقین بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، جس نے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کا گھر، من فضلی، اپنے فضل سے، لا یمسنا فیہا نصب، نہیں وہ پہنچتی ہمیں اس میں کوئی تکلیف۔ ہمیشگی کے باغات ہیں وہ داخل ہوں گے اس میں، جو پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن اور موتی اور ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں جنت میں صرف سابقون جائیں گے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کا سیاق اس امر کا متقاضی ہے کہ تینوں قسمیں جنتی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سابقین بغیر حساب کتاب کے اور مقتصد آسان حساب کے بعد اور ظالمین شفاعت سے یا سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے، جیسا کہ حدیث سے واضح ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، یہ امت مرحومہ ہے، ظالم یعنی گناہ گار کی مغفرت ہو جائے گی، مقتصد اللہ کے ہاں جنت میں ہوگا، اور سابقم بالخیرات اور درجات عالیہ پر فائز ہوگا۔ ابن کثیر۔ گناہ گار کی مغفرت کا مطلب بالآخر معافی ہے، چاہے سزا بھگت کر یا اس کے بغیر ہی اللہ کے فضل و کرم سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ریشم اور دیباج دنیا میں مت پہنو، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اور وہ کہیں گے، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ جس نے ہمیں اتارا ہمیشہ رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، نہیں پہنچتی ہمیں اس میں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ پہنچتی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور وہ جن سب نے کفر کیا ان کے لیے آگ جہنم کی، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر کہ وہ سب مر جائیں، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے ان کے عذاب سے، اسی طرح ہم بدلا دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا، اور وہ سب چلائیں گے اس میں، اے ہمارے رب، اخرجنا نعمل صالحا، ہمیں نکال دے ہم عمل کریں گے نیک، غیر الذی کننا نعمل، علاوہ جو وہ ہم عمل کیا کرتے تھے، اولم نعمرکم، کیا اور نہیں ہم نے عمر دی، ما یتذکر کہ وہ نصیحت حاصل کرتا، فیہ اس میں، من تذکر جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نہ پہنچتی ہے ان میں ان کو کوئی تھکاوٹ۔ آیت نمبر 35 کو 36 کو دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ فیصلہ کیا جائے گا ان پر موت کا کہ وہ مر جائیں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ان کا، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ 36 آیت کا یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ہم کافروں کے لیے کیا ہم نے ڈیسائیڈ کیا، مسلمانوں کے لیے کیا کیا، اور ہر چیز کو واضح کر دیا،
اور اب آگے دیکھیے وہ چلائیں گے اس میں اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال دے یہاں سے، اب ہم نیک عمل کریں گے نہ کہ جو پہلے ہم عمل کیا کرتے تھے، اور بھلا کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تمہیں کہ تم نصیحت حاصل کر لیتا اس میں سے، کہ تمہیں کہ نصیحت حاصل کرتے تم اس میں سے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، تو تم سب چکھو پس نہیں ظالموں کا کوئی مددگار، یعنی آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، اب تم عذاب چکھو پس نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، یعنی غیروں کی بجائے تیری عبادت اور معصیت کی بجائے اطاعت کریں۔ اس سے مراد یہ جو ساری عمر کا ذکر ہوا ہے آیت آخری والی میں، اس میں دیکھتے ہیں اس سے کتنی عمر ہے مراد۔ مفسرین نے مختلف عمریں بیان کی ہیں، بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ 60 سال کی عمر مراد ہے، ابن کثیر، لیکن ہمارے خیال میں عمر کی کوئی تعین صحیح نہیں، اس لیے کہ عمریں مختلف ہوتی ہیں، کوئی جوانی میں، کوئی کہولت میں، کوئی بڑھاپے میں فوت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ادوار میں لمحہ گزرا کی طرح مختصر نہیں ہوتے، بلکہ ہر دور خاصا لمبا ہوتا ہے، مثلا جوانی کا دور بلوغت سے کہولت تک، اور کہولت ادھیڑ عمر کا دور شیخوخت بڑھاپے تک، اور بڑھاپے کا دور موت تک۔ کسی کو سوچ بچار نصیحت خیزی اور اثر پذیری کے لیے چند سال، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اس سے بھی زیادہ سال ملتے ہیں، اور سب سے یہ سوال کرنا صحیح ہوگا کہ ہم نے تجھے تیری اتنی عمر دی تھی کہ اگر تو حق کو سمجھنا چاہتا تو سمجھ سکتا تھا، پھر تو نے حق کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی جو آخر میں کہا گیا کہ جو ہے من نصیر کوئی مددگار، یعنی یاد دہانی اور نصیحت کے لیے پیغمبر اور اس کے ممبر و محراب کے وارث علماء اور دعات، یعنی کہ جو دعوت دینے والے ہیں، وہ تیرے پاس آئے، لیکن تو نے اپنی عقل و فہم سے کام نہ لیا اور دایان حق کی باتوں کی طرف دھیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دہانی اور نصیحت کو قبول کرنے والا بنا دے، اور ہم کو ممبر و محراب کا وارث علماء میں شمار کر دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔